سے الگ ہے، سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ جمعرات کی شام پیش قدم کے ساتھ میں اقرا صدیق اور میں اعجاز نذیر۔ ہمارے آج کے شمارے میں جموں و کشمیر میں پوسٹ ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کی ضرورت۔ یُس یہ کھین وول آسہِ یہِ ژوٗنٛٹھ تٔمِس گژھِ بڑٕ سیٹسفیکشن مِلٕنۍ یہِ ژوٗنٛٹھ ییٚلہِ أسۍ یِم زٕ چیٖز ہٮ۪کو کٔرِتھ۔ پامپور میں زعفران کے کاشتکار اپنی صنعت سے ہو رہے ہیں ہمکنار۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زعفران کی جو کلٹیویشن ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، اوپر سے جو پرائس ہے وہ بھی ڈیکریز ہو رہی ہے۔ اور سنتے ہیں ہمارے کتھ پنڈ سیگمنٹ میں فیملی ڈے ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ خوش نصیبی ہے ان کے لیے جن کے پاس فیملی ہے۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ وادی میں زعفران کی صنعت کو بڑھاوا دینے کے لیے مرکزی حکومت نے چند برس قبل زعفران مشن کی شروعات کی۔ اس مشن کے تحت کسانوں کو پیداوار بڑھانے کی غرض سے کئی ساری سہولیات فراہم کی گئی، لیکن اس کے باوجود کاشتکاروں نے پیداوار میں کمی کا انکشاف کیا۔ سنتے ہیں مدثر امین کی یہ رپورٹ۔ یہاں پر دنیا کا سب سے بہترین زعفران اگایا جاتا ہے، یہ ہے پامپور، لیکن پچھلے ایک دہائی سے یہاں پر زعفران کی ہزاروں کنال کی زمین مختلف اقسام کے میوہ باغات میں تبدیل ہو رہی ہے، اور کہیں پر تو لوگ کھلم کھلا زیر کاشت زمین پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کشمیری زعفران کی مارکیٹ میں اب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے زعفران کی قیمتوں میں مسلسل آ رہی گراوٹ ہے۔ ایک اور وجہ مارکیٹ میں دستیاب نقلی زعفران کو بھی بتایا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زعفران کی جو کلٹیویشن ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، اوپر سے جو پرائس ہے وہ بھی ڈیکریز ہو رہی ہے، ریڈیوس ہو رہی ہے۔ ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ایپلز کا دیکھیں تو ان کی پرائس ہائیک ہے، تو پیپل پریفر، یا اگر میں بھی ان سمپل اگر جنرل پرسن کو بھی کہیں گے تو وہ پریفر کرے گا جہاں پر پروفٹ ہوگا۔ دیٹس وائی کہ کلٹیویٹ جو زعفران فیلڈ ہے وہ اب ہو رہے ہیں آرچرز میں ٹرانسفر۔ میرے حساب سے اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک تو ڈپلیکیٹ بہت زیادہ اور ایزیلی اویلیبل ہو رہا ہے اور ملاوٹ بھی ہو رہی ہے۔ سال 2010 میں مرکزی حکومت نے زعفران صنعت کو بڑھاوا دینے کے لیے ریاستی حکومت کو ایک بہت بڑا پیکیج دیا، جس کو زعفران مشن کا نام دیا، اور اس مشن کو عملانے کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ریجوینیشن تشکیل دیا گیا۔ پروگرام کے تحت زعفران بیج کو جدید سائنسی خطوط پر اگانا تھا تاکہ زعفران کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے، جس کے لیے عام کسان کو 26,000 روپے فی کنال بطور لاگت دیے جا رہے ہیں، لیکن اس مشن کے باوجود زعفران کے کاشتکار اپنی صنعت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ جب پیش قدم نے اس سے متعلق وزیر زراعت غلام حسن میر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے بات کی ہوگی ممکن ہے ان کی پروڈکشن کم ہوئی ہوگی، انہوں نے لیٹ یہ سیڈ لگائے ہوں گے، کیونکہ اس وقت جب سیڈ لگانے کا ٹائم تھا اس وقت بارشیں زیادہ ہوئی، جس وقت بارشیں زیادہ ہوئی تو بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے لیٹ سوئنگ ہو گئی۔ لیٹ سوئنگ کی وجہ سے ان کا اس سال کا کراپ نہیں ہوگا، بٹ اٹ از ناٹ کامن۔ حالانکہ زرعی اور زعفران کی زمین پر کسی قسم کا تعمیر کرنا غیر قانونی ہے، جیسا کہ لینڈ نیو ایکٹ کے سیکشن 133A اور 133B میں دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود زعفرانی زمین کو میوہ باغات میں تبدیل اور دیگر تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حال ہی میں ریاستی ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے ذریعے مفاد عامہ کے ایک کیس بعنوان ہوم انٹرنیشنل بنام حکومت جموں و کشمیر کی سماعت کے دوران زرعی زمین پر ہونے والی تعمیرات پر پابندی عائد کرنے کے لیے فیصلے سے ایک نئی امید جاگ گئی ہے۔ کشمیر میں اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ کئی نجی کمپنیاں آگے آ رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پیداوار کو بڑھانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اسلامک یونیورسٹی میں حال ہی میں پوسٹ ہارویسٹنگ مینجمنٹ سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ پیش ہے عامر اشرف کی یہ رپورٹ۔ کشمیر کا سیب دنیا بھر میں مشہور ہے۔ عالمی فروٹ منڈی میں کشمیری سیب کے معیار کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ آف ایپلز پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس کا اہتمام کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری یعنی CII نے کیا تھا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر زراعت غلام حسن میر نے جموں و کشمیر میں پوسٹ ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے پر زور دیا۔ یہاں پر جو ریاست جموں کشمیر میں فروٹ میں ہمیں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے پوسٹ ہارویسٹنگ کی۔
تو یہاں پر جو یہ اٹیلین ٹیم آئے ہیں CII کے استدعا پر، انہوں نے یہاں پر دکھایا کہ اٹلی میں کیسے فروٹ کی پوسٹ ہارویسٹنگ ارینجمنٹس ہیں جو یہاں پر نہیں ہیں. یہاں پر کچھ انٹرپرینیورز بھی تھے جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی ہے اور کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اگر یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی جائے گی تو اس سے یہاں کے فارمرز کو، فروٹ گروورز کو بڑا لابھ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا. اس موقع پر تاجر میر خرم نے وادی کے کاشتکاروں کو پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کے فوائد سے اجاگر کیا. So the vision is that we want to have a transparent, efficient, innovative horticulture and agriculture value chain that results into an empowered farmer community and gratified end consumer. امیک مقصد کیا چھُ؟ مقصد چھُ کہ یہ تیز بناو، یہ ساری فیسلٹی پرووائڈ کرنُک. مقصد چھِ زٕ، اکھ گژھِ فارمر گروور خود مختار بنُن، دوٚیِم یُس یہِ کھٮ۪ن وول آسہِ یہِ ژوٗنٛٹھ تٔمِس گژھِ بڑٕ سیٹسفیکشن مِلٕنۍ یہِ ژوٗنٛٹھ. ییٚلہِ أسۍ یِم زٕ چیٖز ہٮ۪کو کٔرِتھ، تَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ ہیوٚک پراپر ویلیو چین بنٲوِتھ. کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ أچیٖو؟ اَسہِ چھِ کوالٹی بیٚیہِ پیداوار بڑاوٕنۍ، اَسہِ چھِ یِم کولڈ چین، کولڈ سٹوریجز بناوٕنۍ، فارمرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ فاینانشل ماڈل بناوٕنۍ یتھ پٮ۪ٹھ تِمن ہیوی انٹرسٹ پیٚیہِ دیُن. تِم چھِ دِلہِ وٲلِس سُنٛد شُراہ% انٹرسٹ دِوان، 17% انٹرسٹ دِوان. CII کشمیر ونگ کے چیئرمین شیخ عمران نے کانفرنس میں موجود تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سیبوں کی کاشتکاری کے مختلف مرحلوں کے دوران کشمیر فروٹ گروورز کی اعانت کرنے کی ضرورت ہے. مول چھ انسانن چھن زندگی بڑھاوٕنۍ کینٛہہ ژوٗنٛٹھٮ۪ن چھِ بڑھاوٕنۍ. ژوٗنٛٹھ چھُ اتھ ڈبس منٛز تھٲیِتھ زندگی بڑان. یہ کِتھ کٔنۍ چھِ بڑان یہ ووٚن خُرمن بد تفصیلن. بیٚیہِ امہِ سۭتۍ اَسہِ چھِ رۄپیہِ کماوان، رۄپین کُن چھِ کٔشِش اَسہِ. ییٚلہِ اَسہِ رۄپین ہُنٛد ناو ہیوٚت مےٚ وٕچھ یِم شیٚنگِتھ ٲسۍ تِم تہِ گٔے کھڑا ییٚتہِ. اس لیے اتھ ہا چھُ فیوٗچر. یہ چھُ 1960 منٛز ٲسمٕژ ٹیکنالوجی انگریزن اتھِ. وۄنۍ چھِ یہِ یوکُن رژھِ سیٖنا لمان، اَسہِ پزِ رٹٕنۍ. تکنیکی سیشن میں اٹلی کے یونائٹڈ SPA کے صدر ڈاکٹر لیوکا مونتناری نے اٹلی میں استعمال ہو رہی پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کی تکنیکی عمل کی وضاحت کی. You have plenty of production of apples. Also in our country, in Italy, we have a lot of production of apples. Similar quantity, around 2 million tons per year. And also we have small orchards, small farmers, like you have here. What is next step to do, in my opinion, to improve and to increase the income of the farmers is to apply the science and the technology that you study in this university. So I believe that, let's say, your work, your study, your duty here is really can be very helpful for the development of the agriculture, for the development of the growers, for the development of the economy itself. تقریب کے مہمان خصوصی اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر عبدالرشید تراغ تھے. انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جتنی بھی ٹیکنیکس اس کے متعلق بھی میں بھی ذکر کروں گا، اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے ہم 30 ٹن کو بھی پار کر لیں گے پر 1 ہیکٹیئر میں یہ پیداوار لینے میں. سائنسی طریقہ لکٹ چیز اگر تمہن استعمال کرو تمہ سات فروٹ ہارویسٹنگ کرا. واضح رہے کہ کشمیر کے قصبے سوپور اور شوپیان ضلع میں سیبوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے. اب وقت ہے ایک وقفے کا. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں سال 2013-14 کے لیے مختلف گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں داخلہ شروع ہو چکا ہے. MMS کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، انگلش، بزنس اسٹڈیز، عربک، فوڈ ٹیکنالوجی اور BTech انجینئرنگ کے مختلف پروگرامز کے علاوہ دیگر مضامین میں بھی داخلے کا عمل جاری ہے. آن لائن ایڈمیشن فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.islamicuniversity.edu.in پر دستیاب ہیں. آف لائن فارم یونیورسٹی کیمپس اونتی پورہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. داخلہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی 2013 ہے. مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 01933247955 اور 01933247954. کسی بھی سماج کی بنیاد کئی اکائیوں پر کھڑی ہوتی ہے. دیکھا جائے تو ہر ایک فرد نجی طور پر سماج کی تشکیل و تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن سماج کی بنیادی اکائی کا تعین کرنا ہو تو یہ بجا طور پر ایک کنبہ ہی ہو سکتا ہے. کنبہ ایک سے زیادہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو آپس میں خونی رشتے سے جڑے ہو اور جو ایک ہی چھت کے نیچے مل جل کر بودباش رہتے ہو. 15 مئی کو کنبوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے.
لیکن سوال یہ ہے کیا یہ دن ہمارے لیے کوئی معنی رکھتا ہے؟ سنتے ہیں ہمارے کتھ پن سیگمنٹ میں۔ خوش نصیبی ہے ان کے لیے جن کے پاس فیملی ہے، لگتا ہے ہم اس دنیا میں ہیں، کوئی ہے ہمارے لیے جو روز ہماری ویٹ کرتا ہے۔ فیملی وہی ہوتی ہے جس کے پاس دنیاوی ترقی بھی ہو اور دلی ترقی بھی ہو۔ گفٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، جو کہ ہمیں انکنڈیشنل پیار دیتے ہیں ہماری فیملی ممبرز۔ کچھ بھی ہو جائے اپنے پیرنٹس کو چھوڑو مت اور پیار بانٹو، پیار میں پیار طاقت ہے، پیار سب کچھ ہے۔ سیلفشنس زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگ اپنا ترقی کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں ان کو بالکل یہ ٹینشن نہیں ہے۔ پہلے ٹھیک لگا، پہلے کچھ اسٹیج تک اچھا ہے ایک جوائنٹ فیملی، اس کے بعد جب ایک اسٹیج آتا ہے پھر اتنی سیچوریشن بڑھتی ہے، ایک ہی گھر میں اتنے گھر ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جوائنٹ فیملی میں بہت مزہ اچھا آتا ہے، بچے بہت سارے ہوتے ہیں، کسی کو پتا نہیں کون سا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں پہ کھانا کس نے کھایا، چائے کس نے پیے۔ بے شک سماج کی اکائیوں کے خیالات سماجی تشکیل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور سماجی تانا بانا سماج کے افراد کے رہن سہن پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ غرض کسی بھی سماج کی صحت مند تعمیر میں کنبے کا اہم اور بنیادی رول بنتا ہے۔ قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا، لیکن جاننے سے پہلے سنتے ہیں ٹیلنٹ سیگمنٹ۔ یہ گانا مرحوم اشرف ساحل صاحب کا ہے، تو یہ پہلا گانا تھا جو ہم نے کیا تھا، ایک اردو گانا۔ یہ بہت پیارا گانا ہے، لیرکس بہت زیادہ اچھے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ گانا سننا، بہت ہی اچھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی سنایا نہیں کسی کو یا چلایا نہیں کہیں پہ۔ میں یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اسلامی یونیورسٹی کی کمیونٹی ریڈیو کو۔ زندگی ایک حسین رہ گزر ہے، زندگی ایک حسین رہ گزر ہے، جس کا انجام گرد سفر ہے، رہ گزر ہے۔ زندگی ایک حسین رہ گزر ہے، زندگی ایک حسین رہ گزر ہے، رہ گزر ہے۔ کیسے پتھر اٹھاؤں کسی پر، کیسے پتھر اٹھاؤں کسی پر، کیسے پتھر اٹھاؤں کسی پر، کسی پر۔ شیشے کا گھر ہے، رہ گزر ہے۔ ہو زندگی ایک حسین رہ گزر ہے، زندگی ایک حسین رہ گزر ہے۔ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com۔ اسی کے ساتھ ہی پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اعجاز نذیر، اقرا صدیق اور پیش قدم کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔